अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम आप सबको हमारे इस प्रोग्राम में। और आज हम जनाब प्रोफेसर शकील खटक साहब के साथ मौजूद हैं और आज हम एक बुनियादी टॉपिक और जो कंटेम्परेरी एरा में काफ़ी हद तक इस पे डिस्कशन करने की ज़रूरत उस पर बात करेंगे। और वो टॉपिक हमारा एक जो माइनर अप्रोच से भी हम उसको देखेंगे, फिर इसको मेजर अप्रोच से भी देखेंगे। तो आज हम सर से पूछेंगे कि एक इंडिविजुअल का जो जजमेंटल अप्रोच होता है वो उसकी इनफरादी ज़िंदगी में किस तरह यानी उसके असरात होते हैं। फिर हम आगे जाके इस पे डिस्कशन करेंगे और फिर इसको मजमूई तौर पर जिसको हम यानी उसको हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं एथनोसेंट्रिज्म भी सर हम यूज़ करते हैं। तो इन दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप हमें जजमेंटल अप्रोच के बारे में बताइए। एक इंडिविजुअल यानी दूसरे आइडियाज़ कोई शेयर करता है, कोई दूसरे रिकमेंडेशन सजेशंस होते हैं, तो उनमें एक इंडिविजुअल होता है वो जजमेंटल अप्रोच अपनाता है। तो इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? अज़हर वालेकुम अस्सलाम। आपने जिस मौजू को छेड़ा है वो असल में इंसान का एक रवैया है कि इंसान हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा जजमेंटल है। और अगर हम सोशियोलॉजी की तरफ देखें आपके सवाल की नज़र में, तो वो ये है कि सोशियोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कल्चर के टॉपिक में, उसको एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। एथनोसेंट्रिज्म एक ऐसा मौजू है कि जब हम किसी दूसरे कल्चर को असिस करते हैं, एवेलुएट करते हैं, तो इस दौरान हम इस फैसले के ऊपर पहुंचते हैं कि हमारा जो कल्चर है, मेरा जो कल्चर है या मेरी जो फैमिली है, मुझसे जो चीज़ें एसोसिएट है, हम उसको ही सुपीरियर मानते हैं, हम उसको ही ज़्यादा बरतर मानते हैं। मतलब मेरे इर्द गिर्द अगर पश्तून कल्चर से कोई मुख्तलिफ कल्चर है, जैसे पाकिस्तान में सिंधी कल्चर है या बलोच कल्चर है, तो वो ऑटोमेटिकली मैं उनसे अपने कल्चर को सुपीरियर मानता। जिस तरह पाकिस्तान में पश्तून ये गिल्ला कर रहे हैं कि पश्तूनों को हर जगह पे मजाक उड़ाया जाता है, या अगर हम मीडिया को देखें, मीडिया में भी पश्तूनों का उनकी जो ज़ुबान है, जिस तरह वो उर्दू बोलते हैं, उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। तो उस सेंस में उस कौम वाले ये समझते हैं कि हम जो है हम सबसे बेहतर है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक रवैया है जब हम किसी मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ इन सेंस हम किसी डाइवर्स कल्चर के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, तो हम ऑटोमेटिकली ये इवैल्यूएट करते हैं, इस डिसीजन के ऊपर हम पहुंच जाते हैं कि उनका जो कल्चर है, मुझसे जो मुख्तलिफ कल्चर है या मुझसे जो मुख्तलिफ वेज ऑफ लाइफ है, हम उसको ऑटोमेटिकली कमतर समझते हैं, बुरे समझते हैं, अच्छा नहीं समझते। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही ख़तरनाक रवैया है। आपने नार्सिज्म के बारे में पढ़ा होगा या एक नार्सिस्ट इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा होगा। नार्सिस्ट बंदा ही ऐसा होता है कि वो जो कुछ सोचता है, वो जो कुछ करता है, जो कुछ वो पहनता है, उसको सब अपनी वाली रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सबसे सुपीरियर लगती हैं, वो सबसे अच्छी लगती है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, एक ख़तरनाक रवैया है। हालांकि अगर आप क्रिटिकली देखें, लॉजिक में देखें, तो ऐसा नहीं है, दुनिया में ये नहीं हो सकता कि सब लोगों के तौर तरीके जो है वो एक जैसे हों, सब लोग जो है वो एक जैसा लिबास पहने। दुनिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम डाइवर्सिटी का ख्याल रखें, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें, तो हमारा मामला जो है वो दुनिया में हम एक अच्छी खासी अमन वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने एक अच्छी बात कही। सर इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, हम देखते हैं कि हर एक चीज़ के यानी कोई ना कोई इफ़ेक्ट्स होते हैं। दैट्स इफ़ेक्ट्स आर आइदर कि वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं। तो सर इस एथनोसेंट्रिक जो बिहेवियर होता है, इसको अपनाने से एक इंडिविजुअल में किस तरह के चेंजेस रहनुमा होते हैं? आइदर वो पॉजिटिव होते हैं, आइदर वो नेगेटिव। जी, थैंक यू।
آپ نے جس طرح بات کی کہ ایک ایتنوسینٹرک ایٹیچیوڈ جو ہے اس کی افیکٹ کیا ہو سکتی ہے، بیسیکلی ایتنوسینٹرک جو ایٹیچیوڈ ہے یہ اس کی کچھ میرٹس بھی ہے، جیسے اگر آپ اپنے ملک کے بارے میں آپٹیمسٹک ہیں تو اپنے ملک کے بارے میں آپ کافی زیادہ سینسیٹیو ہوں گے، اس کے بارے میں، اس کی ترقی کے لیے آپ اپنا جو ہے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ تو اس سینس میں اگر ایتنوسینٹرک ایٹیچیوڈ ہے آپ کا کہ مجھ سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو میرا کلچر ہے، میرا ملک ہے، میرا قوم ہے، تو میں اگر اس کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہوں تو اس سینس میں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایتنوسینٹرک رویہ جو ہے، ایٹیچیوڈ جو ہے، وہ آپ کو دوسرے لوگوں کے مخالفت میں لے کے آتا ہے یا دوسرے لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ سب لوگ ایک جیسے ہوں، سب لوگ ایک جیسے ہی طور طریقے اپنائیں، سب لوگوں کا ایک ہی مذہب ہو، سب لوگوں کا ایک ہی ایتھنک گروپ ہو۔ تو یہاں پر تو بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، تو اگر آپ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو دنیا میں اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگوں سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ہی سپیریئر مانتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہی اچھائی کا معیار مانتے ہیں، تو دنیا میں اور کوئی اچھائی آپ کے لیے ہے ہی نہیں، دنیا میں اور کوئی اچھی بات آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ جو آپ سوچتے ہیں وہی ایک معیار ہے، جو آپ پہنتے ہیں وہی اچھائی کا ایک معیار ہے۔ تو اس سے جو ڈائیورس کلچر ہے، جو ہم سے مختلف جو لوگ ہیں، ان کے لیے آپ اپنی زندگی جو ہے ان کے لیے آپ مشکل بنا رہے ہیں۔ تو تھوڑی بہت ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، اپنے کلچر کو بھی اچھا کہنا چاہیے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اپوزٹ میں ان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ان کو اس میں اگر ہم دیکھیں سوشیولوجی میں ایک اور کنسپٹ ہے کلچر ریلیٹیوزم، کہ اگر آپ کسی دوسرے کلچر کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، مطلب جو آپ کا پیمانہ ہے، جو کسی دوسرے معاشرے کو یا دوسرے کلچر کو ماپنے کا جو پیمانہ ہے، اگر آپ اپنے پیمانے سے اس کو نہیں ماپیں گے تو پھر آپ کو وہ کلچر بھی ایکسیپٹیبل ہو، وہ لوگ، وہ قوم بھی آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ اس کو سوشیالوجی میں کلچر ریلیٹیوزم کہتے ہیں، کہ اگر آپ ان لوگوں کی کلچر کو ریلیٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کی کلچر کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ یہ جو ہم لینز لگا رہے ہیں، ایک چیز کو ہم دیکھنے کے لیے جو لینز استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم ان کی لینز پہن لیں، ان کی نظر سے، نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے تو پھر کوئی مسئلہ میرے خیال میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو میرا کلچر ہے یا جو میری قوم ہے یا جو میری زبان ہے، سب لوگ وہی زبان بولے، سب لوگ وہی کلچر اڈاپٹ کرے، یہ تو دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں کافی ساری ڈائیورسٹی ہے، تو اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں گے تو ہمارے لیے دنیا جو ہے وہ جنت کے مانند ہو۔ ادروائز یہ جو آج کل جو ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے گلے کو کاٹ رہے ہیں مذہب کے نام پہ یا کلچر کے نام پہ یا ریس کے نام سے یا ایتھنیسٹی کے نام سے، تو پھر یہ والا سین جو ہے، یہ والا سین پھر چلتا رہے گا۔ ایکسیپٹنس بہت ضروری، جو ڈائیورس طور طریقے ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو پھر حالات ایسے رہیں گے جس طرح ہمارے ہیں۔ جی سر، ایٹ دا اینڈ آف دس سیشن اگر ہم پاکستان کو اٹھا کے دیکھیں تو جو ایتھنک کنفلکٹ پاکستان میں چل رہے ہیں کہ some of the people are arguing that we are Pashtuns, so we are superior. Some of them are claiming that we are from Punjab side, we are from Sindh side, we are from Balochistan side, so we are superior. یا پھر ان میں تھوڑی سی جو ایتھنوسینٹرک بیہیویئر ہوتی ہیں یہ ان میں دکھائی دیتی ہیں۔ تو سر کیا پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اس کو بھی ہم ایک بیریئر تصور کر سکتے ہیں جو ایتھنوسینٹرک بیہیویئر ہوتا ہے؟ جی، اظہر آپ نے جس طرح بات کی کہ پاکستان تو مختلف ایتھنک گروپس کا نام ہے، پاکستان جو ہے وہ مختلف زبانیں بولنے والوں کے باشندوں کا نام ہے،
پاکستان میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ سارا پاکستان، جس طرح تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ریاست پاکستان نے یہی کام کیا ہے کہ اگر ہم سب پاکستانی بن جائے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ کوشش ہم نے 75 سال سے کر لی، لیکن پھر بھی وہی مسائل، وہی نفرتیں، کہیں رنگ کی بنیاد پہ، کہیں مذہب کی بنیاد پہ، کہیں ایتھنک گروپس کی بنیاد پہ، وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جن لوگوں کی اپنی ایک شناخت ہے، جس طرح پشتونوں کی اور بلوچوں کی اور گلگت کے جو لوگ ہیں ان کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک تاریخ ہے. اور آپ نے یہ دیکھ بھی لیا ہے کہ بنگال جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے، اور وہ بھی، اس کا بھی یہ والا سین تھا کہ ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بنگالی جو ہے ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. اگر آپ مختلف ایتھنک گروپس کی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پاکستان کو نہیں جوڑ سکتے. پاکستان نام ہی ان قوموں کا ہے. پشتونوں کا نام ہے پاکستان، بلوچوں کا نام ہے پاکستان، پنجابیوں اور سندھیوں کا نام، اور گلگت کے لوگوں کا نام ہے پاکستان. ان سب سے پاکستان بنا ہے. اگر آپ اتنے زیادہ نیشنلائز سوچ رکھیں گے اور جو چھوٹے قوم ہیں، جو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، ان کی آئیڈینٹی کو آپ ختم کریں گے تو پاکستان میں ایک آئیڈینٹی کرائسس آئے گا. اور آلریڈی آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں ہمارے ملک میں آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہو گئے ہیں. تو پھر آپ حالات کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. جن لوگوں کی جو شناخت ہے ان کو وہ شناخت دیں اور ان کو ایکسیپٹ کریں. ان کو ایز اے ڈائیورس نیشن، ایز اے ڈائیورس قوم، ایز اے ڈائیورس ایتھنک گروپ ایکسیپٹ کرے، تب آپ کے ریاست کے معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں. ادروائز جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پاکستان میں، اس سے ہم بہت مشکل ہے کہ اس سے ہم چھٹکارا پائیں. تھینک یو سو مچ. جی بالکل، تھینک یو سو مچ سر. آپ نے ایک ٹرمینالوجی کو آپ نے اکیڈمیکلی بھی ڈسکس کیا اور اس کو پریکٹیکلی بھی ڈسکس کیا، اور پاکستان کے ڈومین میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا. تو انشاءاللہ سر آپ سے آگے بھی ٹائم لیں گے اور ایسے جو چیدہ جو پوائنٹس ہوتے، ٹرمینالوجیز ہوتے، کنسیپٹس ہوتے، ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. تو تھینک یو سو مچ آپ سب دیکھنے والوں کا، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے ہی رہیے اور آگے جا کے انشاءاللہ آپ کے لیے مزید بھی ایسے انفارمیشن لائیں گے.